کلپ نمبر 662۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ ترجمہ: اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ مستند مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس آیت میں مذکور لفظ یدعونا کا معنی یعبدونا یعنی عبادت کرنا لکھا ہے، جیسا کہ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیداوی، امام جلال الدین سیوطی، ابو سعود محمد بن محمد اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی اس آیت کے لفظ یدعونا کا معنی یعبدونا لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ دعا عبادت کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کوئی چیز پیدا کر سکیں بلکہ وہ خود پتھروں اور لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں کہ انہیں دوسروں نے بنایا ہے، اور اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں کہ یہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ: بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اموات بے جان ہیں۔ امام ابن ابی حاتم اور امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ بت جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے بے جان ہیں، ان میں روحیں نہیں، اور نہ ہی یہ اپنی عبادت کرنے والوں کو کوئی نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ انہی بزرگوں کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی یہی تفسیر در منصور میں رقم فرمائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرح زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، زندہ نہیں، اور ان بتوں کو خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، تو ایسے مجبور، بے جان اور بے علم معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر خازن میں فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ بت معبود ہوتے جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو یہ ضرور زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، کیونکہ جو معبود عبادت کا مستحق ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی، اور بت چونکہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، لہٰذا یہ عبادت کے مستحق نہیں۔ ان کے علاوہ دیگر تمام مستند تفاسیر جیسے تفسیر طبری، تفسیر سمرقندی، تفسیر بغوی، تفسیر ابو سعود، تفسیر قرطبی اور تفسیر سابی وغیرہ میں صراحت ہے کہ اس آیت میں اموات غیر احیاء سے مراد بت ہیں۔ کسی بھی مستند مفسر نے اس آیت کا مصداق انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء کو قرار نہیں دیا۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون۔ ترجمہ: تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے ماقبل آیات میں ذکر کیے گئے قطعی دلائل سے ثابت ہوا کہ تمہاری عبادت کا مستحق ایک معبود یعنی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں نظیر و شریک سے پاک ہے۔ تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں اور وہ متکبر ہیں کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآنی اسلوب کی شان یہاں آیات میں نہایت نفیس ترتیب ہے کہ پہلے کثرت کے ساتھ دلائل کو بیان کیا گیا اور اب ان سب دلائل کا اہم ترین نتیجہ توحید باری تعالیٰ کی صورت میں بیان فرمایا گیا، اور دلائل و نتیجہ میں بھی کس قدر عمدہ کلام فرمایا گیا کہ کوئی منطق کی باریکیاں اور فلسفے کی منہ شگافیاں نہیں بلکہ انتہائی عام فہم انداز میں فطرت انسانی کے قریب ترین دلائل کو جمع کرتے ہوئے بات کو سمجھا دیا گیا۔ یہی وہ قرآنی اسلوب ہے جو دل و دماغ کو تسخیر کر دینے والا ہے۔